الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔ ختم نبوت ایک عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کریم، احادیث شریفہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ گزشتہ دنوں ایک میڈیا اسکالر نے بعض صوفیاء کی کچھ عبارات کا تذکرہ کیا اور ان کا خود ساختہ مفہوم بیان کیا، اور آخر میں قادیانیت کی تائید و دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کچھ نتائج نکالے جن کا حقیقت واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے ان کے ان بیان کردہ نتائج کو ذکر کریں گے اور اس کا مختصر تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ موصوف میڈیا اسکالر یہ بات اپنی گفتگو میں کرتے ہیں، باتیں ایسی ہی تھیں، ان کی براہین احمدیہ آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسی ہی باتیں تھیں۔ یعنی انہوں نے بہت دلائل دیے اس بات پر کہ جو نبوت ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ یہ باتیں ایسی تھیں، یعنی ان کی آپ براہین احمدیہ جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہماری لائبریری میں، ساری جلدیں اس کی اور سب ان کی جتنے بھی ہیں، روحانی خزائن کے نام سے وہ سب چھپی ہوئی ہیں۔ ان کو آپ پڑھیں جب تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ ایسی باتیں ہیں۔ یعنی انہوں نے بہت دلائل دیے اس بات کے کہ نبوت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے۔ افسوس کی حد ہو گئی کہ موصوف میڈیا اسکالر نے نہ جانے کس مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے قادیانیت کی تائید و دفاع میں اس قدر واضح بات کر دی اور اس کو حضرات صوفیاء کی طرف منسوب کر دیا، جبکہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ پر یہ بات واضح کر دی کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی عبارت کا کوئی ایسا مفہوم نہیں جس سے نبوت کے اجرا یا وحی کے نزول کا مفہوم نکلتا ہو، بلکہ جو مفہوم موصوف میڈیا اسکالر نے پیش کیا تھا وہ حقیقت واقعہ کے اعتبار سے غلط مفہوم تھا۔ دوسری بات، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے کلام کو نقل کرنے کے بعد کمالات نبوت کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کمالات نبوت کیا ہیں؟ وہی آتی ہے نا، خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ ہم نے خود حضرت مجدد صاحب، ان کے صاحبزادے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ان کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا کہ اس عبارت کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے۔ جب یہ مفہوم نہیں ہے تو پھر یہ موصوف میڈیا اسکالر اس قادیانی کی تائید و دفاع میں کیسے کہہ رہے ہیں کہ باتیں تو ایسی ہی تھی نا؟ الغرض ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی یہ عبارت ہو یا مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ عبارت، نہ تو آپ کے موقف کی تائید کرتی ہیں اور نہ ہی قادیانی کے موقف کی تائید کرتی ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ باتیں تو ایسی ہی تھی نا۔ محترم سامعین، اس میڈیا اسکالر کی اسی عبارت میں ہم آپ کو ان کا ایک جملہ سنوائیں گے جس میں وہ کہتے ہیں الہام وحی یعنی خدا سے رابطے کو انہوں نے صوفیانہ تعبیرات میں بیان کیا اور زندگی بھر کرتے رہے۔ الہام وحی یعنی خدا سے رابطہ، اس کو اسی طرح کی تعبیروں میں بیان کیا انہوں نے تمام صوفیانہ تعبیرات میں، اور زندگی بھر کرتے رہے۔ گویا یہ میڈیا اسکالر غلام قادیانی کی ساری زندگی کے دعووں کی ذمہ داری لے رہے ہیں اور ان کو صوفیانہ تعبیرات کہہ کر امت اسلامیہ میں کنفیوژن پھیلا رہے ہیں اور ختم نبوت کے اس عقیدے کے خلاف اپنے دل میں بھرا ہوا زہر اگل رہے ہیں۔ یہاں ہم غلام قادیانی کا ایک عقیدہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کو ذکر کرنے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کیا ان صوفیاء کا یہ عقیدہ تھا جس کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ باتیں تو ایسی ہی تھیں، اور اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ موصوف میڈیا اسکالر کا یہ جملہ کہ باتیں تو ایسی ہی تھیں اس میں کتنی حقیقت ہے علمی حوالے سے۔ غلام قادیانی لکھتا ہے اپنے بارے میں کہ مجھے مسیح موعود نہ ماننا کفر ہے۔ ملاحظہ ہو روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 185۔ یہاں ہم دو سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، کیا ابن عربی اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کوئی ایسا دعویٰ کیا تھا کہ میرا یہ منصب ہے اور جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے؟ جب ایسا نہیں تو پھر مجدد صاحب اور ابن عربی کو قادیانی کے ساتھ ملا کر کہنا کہ باتیں تو ایسی ہی تھیں، اس میں کس حد تک علمی صداقت ہے؟ سوال نمبر 2، محترم سامعین، اس میڈیا اسکالر کی ایک ایسی حقیقت آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ سن کر حیران و سرگردان ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میزان
میزان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیا ہے۔ اس صورتحال میں موصوف میڈیا اسکالر مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو سچے عیسیٰ ہیں ان کے نزول کا تو انکار کر رہے ہیں، اور یہ غلام قادیانی جو اپنے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ اس جھوٹے عیسیٰ اور جھوٹے مسیح موعود کی تائید کر رہے ہیں۔ یہاں میں اور آپ بجا طور پر اس میڈیا اسکالر سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں ذرا یہ بتائیں تو صحیح کہ آپ غلام قادیانی کو عیسیٰ مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر مانتے ہیں تو پھر بات کھل کر واضح ہو گئی، آپ غلام قادیانی کے پیرو ہیں اور غلام قادیانی کے ترجمان ہیں۔ اور اگر آپ غلام قادیانی کو عیسیٰ نہیں مانتے، مسیح موعود نہیں مانتے، تو غلام قادیانی کے اس موقف کے حوالے سے، اس فتوے کے حوالے سے آپ خود کافر ہیں۔ جب آپ غلام قادیانی کے نزدیک کافر ہو گئے تو آپ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ تو ذرا ہمیں بات بتائیے۔ یہ کہنے سے پہلے کہ صوفیاء کی ان عبارت کا تذکرہ کر کے آپ کہیں کہ باتیں تو ایسی ہی تھیں، الغرض آپ چینل پر آئیے اور اس عقیدے کے حوالے سے اپنی حقیقت، اپنی حیثیت واضح کیجئے، تاکہ امت اسلامیہ اور آپ کے فالورز، آپ کے قارئین و سامعین میں جو کنفیوژن پیدا ہو چکی ہے وہ کھل کر واضح ہو جائے، پانی پانی ہو جائے اور دودھ دودھ ہو جائے۔ محترم سامعین، موصوف میڈیا اسکالر نے تیسری بات یہ کی کہ الہام جاری رہنا چاہیے، اور الہام جاری رہنا چاہیے، اور الہام جاری رہنا چاہیے۔ یہاں ہم بجا طور پر ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ نے غلام قادیانی کے دفاع اور تائید میں یہ جملہ کہہ تو دیا کہ الہام جاری رہنا چاہیے، یہ آپ کا انڈور موقف تھا، لیکن آپ نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 71 پر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہی مفہوم آپ نے میزان صفحہ 150 پر لکھا ہے۔ یہاں بجا طور پر میں اور آپ کا ہر فالوور سوال کرتا ہے کہ غلام قادیانی کے دفاع اور تائید میں یہ کہنا کہ الہام جاری رہنا چاہیے، یہ درست ہے یا آپ کا وہ موقف درست ہے جو آپ نے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے؟ اگر آپ کی تائید و دفاع یہ درست ہے تو آپ کا آؤٹ ڈور موقف غلط ہے، اور اگر میزان میں لکھا ہوا آپ کا موقف درست ہے تو پھر غلام قادیانی کی یہ تائید غلط ہو جائے گی۔ یوں آپ کے انڈور اور آؤٹ ڈور موقف میں جو تضاد ہے، ہم اور آپ کے فالوورز اس بات کے منتظر ہیں کہ آپ آئیں اور اپنے اصلی موقف کو واضح کریں جو آپ کا صحیح ترجمان ہو۔ یوں آپ انڈور کچھ کہہ رہے ہیں اور آؤٹ ڈور کچھ کہہ کر اپنے فالوورز کو پریشان کر رہے ہیں۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون